چہارم، قبائل عرب میں سے جو قبیلہ چاہے وہ مسلمان یا کفار مکہ کا حلیف بن جائے۔ پنجم، یہ معاہدہ فی الحال 10 سال تک ہوگا اور اس دوران قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بند رہے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہو چکا ہے کہ معاہدے کی تکمیل کے بعد حدیبیہ کے مقام پر ہی قربانیاں کی گئیں اور پھر یہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ عصفان کے قریب قرائل غمیم کے مقام پر خدا تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی اور آپ کے صحابہ پر اپنے ان گنت فضلوں کا ایک نیا دروازہ کھول دیا، اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دے کر یہ راز بھی مسلمانوں پر کھول دیا کہ یہ بظاہر نظر آنے والی شکست دراصل کھلی فتح ہے، جس کے نتیجے میں آئندہ عظیم الشان فتوحات جنم لیں گی۔ عزت نفس اور جذبات کی قربانیاں جو محض خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر حدیبیہ کے مقام پر پیش کی گئیں، بارگاہ خداوندی میں یوں مقبول ہوئیں جس کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے قبل کا 19 سالہ دور، جو کہ مصیبتوں اور بد امنی کا دور تھا، یا ایسا دور تھا جس میں مسلمان دفاعی جنگوں پر مجبور کر دیے گئے تھے، اور ان مخالفانہ حالات میں اسلام کی تبلیغ ایک بہت تنگ دائرے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ خود حفاظتی کے اقدامات کی وجہ سے مسلمانوں کو تبلیغی مشاغل کے لیے بہت کم فرصت ملتی تھی، اور عرب میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ اسلام کی سچائی کے قائل تو ہو چکے تھے، لیکن اس مخالفت کے ماحول میں اپنے ایمان کے اظہار سے خوف کھاتے تھے۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو ہی جنگ نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو اسلام کی اشاعت کی رفتار تیز تر ہو گئی، اور یہ ایک بین حقیقت ہے کہ صلح حدیبیہ سے قبل کے 19 سالہ دور نبوی میں جس قدر لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگ صلح حدیبیہ کے بعد محض 2 سال کے عرصے میں اسلام کے دامن میں آ گرے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی ہے تو صلح حدیبیہ کے مبارک ثمرات میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے کا موقع ملا، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو ان میں صدہا مسلمان ہو گئے۔ جب تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنی تھیں، ان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل تھی جو آپ کے حسن و جمال پر ان کو اطلاع نہ پانے دیتی تھی۔ چنانچہ اگر جائزہ لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ تعداد مسلمان مردوں کی جو صلح حدیبیہ سے پہلے کسی جنگ میں شریک ہوئی، وہ تقریباً 3000 افراد بنتی ہے، جو کہ بڑے سے بڑے تخمینے کے مطابق جنگ احزاب میں شامل ہوئے تھے۔ اس کے بالمقابل فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر 10,000 قدوسیوں پر مشتمل تھا۔ ان 7,000 مسلمانوں کی بڑی بھاری اکثریت نے صلح حدیبیہ کے بعد کے 2 سالہ دور امن میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ گویا صلح حدیبیہ، جس کو قرآن کریم میں فتح مبینہ قرار دیا گیا تھا، یہ دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور عظمت کردار کی فتح تھی۔ یہ آپ کی پیش کردہ تعلیمات کی صداقت کی فتح تھی، جس کے نتیجے میں عربوں کے دل مسخر کر دیے گئے، اور یوں صلح حدیبیہ ہی بالآخر اسلام کے ظاہری غلبے یعنی فتح مکہ پر بھی منتج ہوئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ دوسری فتح جس کا سورہ فتح کی پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے اور فتح مبین قرار دیا گیا ہے، اس کی بشارت دیتے ہوئے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح کیا تھی؟ یہ کھلی اور روشن فتح جو خاص ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی شریک نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ فتح آپ کی عظمت کردار، آپ کے خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوتوں کی فتح تھی۔ یہ فتح حصول مقصد کی فتح تھی، اور فتح مکہ بھی اس میں شامل اور اس کے ذیل میں آتی ہے۔
اس سے بڑھ کر اور کیا روشن فتح ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے مقصد میں بتمام و کمال کامیاب ہو جائے۔ حدیبیہ کے واقعات کا بغور مطالعہ کریں تو لازماً انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مقاصد بدرجہ کمال پورے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا جی، عطاء النصیر صاحب، بعثت حضرت مسیح علیہ السلام۔ السلام علیکم حضور۔ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور غلبہ اسلام بر ادیان عالم۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ غلبہ اسلام بر ادیان عالم پڑھی جاؤ۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے تمہاری تقریر نوٹ کرنی میں نے، پڑھی جاؤ۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ غلبہ اسلام بر ادیان عالم کی ابتدا اور اس کی تخم ریزی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو بعض مسلمانوں نے اسے اپنی شکست سمجھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے ذریعے یہ اعلان فرما دیا کہ جس صلح کو تم اسلام کی شکست سمجھ رہے ہو وہ دراصل ایک کھلی فتح ہے۔ بعد کے واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس صلح کے عظیم الشان فوائد نظر آتے ہیں۔ مثلاً اس کی وجہ سے تبلیغ اسلام کے دروازے کھلے اور لوگوں نے کثرت سے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور پھر جب مشرکین کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو مکے کے دروازے بھی مسلمانوں پر کھل گئے۔ مگر جو پیغام خدا تعالیٰ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا وہ صرف عربوں کے لیے مخصوص نہ تھا بلکہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے تھا، اور اسلام کی خوبصورت تعلیم نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا تھا۔ تکمیل ہدایت تو ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو چکی تھی، اور اس کی اشاعت کا سلسلہ بھی آپ ہی کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، مگر تکمیل اشاعت ہدایت کے لیے خدا تعالیٰ نے آخری زمانے کو چن لیا تھا، اور آخری زمانے میں اس عظیم الشان کام کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مسیح موعود و مہدی موعود بنا کر مبعوث فرمایا، علیہ وعلی مطاعہ الصلاۃ والسلام۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی بشارت دی تھی، اسی طرح اس نے متعدد بار یہی الفاظ اپنے پیارے مسیح محمدی کو بھی الہام کیے، اور پھر فتوحات اسلامیہ کا ایک نیا سلسلہ آپ علیہ السلام کے دور مبارک میں شروع کر دیا، جو آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کی روحانی و جسمانی اولاد کے زمانے میں بھی بڑی شان کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ جب تک خلافت احمدیہ قائم رہے گی فتوحات کا یہ سلسلہ جس کی پیشگوئی انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے الفاظ میں کی گئی تھی ہمیشہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ترقی کزرع ہوگی، یعنی جیسے کھیتی تدریجاً اپنی انتہائی منزل کو پاتی ہے ویسے ہی یہ سلسلہ بھی جو اسلام کی حقیقی تصویر ہے یہ بھی ترقیات کی منازل طے کرتا ہوا ایک روز دنیا پر غالب آ جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب تجلیات الہیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام دنیا میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنے سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ غلبہ اسلام کا یہ دور ثانی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے شروع ہوا اپنے اندر اسلام کی انگنت فتوحات کو سموئے ہوئے ہے۔ اس موقع پر ان میں سے صرف چند کو برسبیل تذکرہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ایسے پرآشوب زمانے میں ہوئی جب اسلام ہر طرف سے حملوں کا شکار تھا اور ہر دشمن اسے تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس موقع پر خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود میں ان تمام وعدوں کو پورا کر دیا جن سے غلبہ اسلام بر ادیان عالم ہونا مقدر تھا۔ قرآن مجید کے ایسے علوم و معارف آپ علیہ السلام پر کھولے جن کے ذریعے اسلام کے اس عظیم الشان درخت میں پھر سے ہریالی آ گئی۔
آپ علیہ السلام نے عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو دنیا پر روز روشن کی طرح واضح کر دکھایا اور ہر طرف آواز دی کہ جو کوئی اسلام کی تائید میں نشان دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ کم از کم 40 دن حضور کے پاس آ کر رہے۔ غرض خدا تعالیٰ سے تائید پا کر نہ صرف براہین و دلائل سے اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کیا بلکہ تازہ نشانات کے ذریعے تمام ادیان کے مقابل میں اسلام کا زندہ اور زندگی بخش ہونا ثابت کر دکھایا۔ فتوحات اسلامیہ کا جو سلسلہ خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے شروع فرمایا وہ آج خلافت احمدیہ کے سائے میں نہ صرف پھل پھول رہا ہے بلکہ جماعت کی 121 سالہ تاریخ کو بطور ثبوت کے پیش کر رہا ہے۔ اس کا ایک مختصر جائزہ پیش خدمت ہے۔ جماعت احمدیہ کا یہ پودا جسے خدا تعالیٰ نے ایک گمنام بستی میں لگایا تھا آج قریباً 198 ممالک میں مضبوطی سے قائم ہو چکا ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی آغوش میں آ کر غلبہ اسلام کا ذریعہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تک دنیا کی قریباً 70 زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم کی اشاعت کے ذریعے تکمیل اشاعت ہدایت کا کام آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر سال سینکڑوں تعمیر شدہ اور نئی تعمیر ہونے والی مساجد کے اضافے سے اسلام ترقی کی نئی شاہراہوں پر گامزن ہے۔ MTA الاولیٰ، ثانیہ اور العربیہ کے ذریعے تبلیغ اسلام دنیا کے کناروں تک بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہونے والے اور تقسیم کیے جانے والے لیفلیٹس کے ذریعے اشاعت اسلام کا کام اب نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ یہ چند مثالیں بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے امور ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کر اب تک اس عظیم غلبے کو قریب سے قریب تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ان کو تحریر کیا جائے تو بے شمار جلدیں درکار ہوں گی۔ یہ اسلام کا وہ عظیم غلبہ ہے جو ہمیشہ سے اس کا مقدر تھا۔ غرض ان تمام فتوحات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا زندہ اور عالمگیر مذہب ہونا ثابت کر دکھایا۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اسلام کا جو غلبہ اس زمانے میں ہونا مقدر تھا وہ تلوار کے زور سے نہیں بلکہ دلائل و براہین، صلح اور صفائی کے ذریعے سے ہونا مقصود تھا۔ اس زمانے کے امام کا مسیل مسیح ہونا بھی اپنے اندر یہی راز رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منکرین پر جنگ کا عذاب نازل کیا گیا، اور اب اس زمانے میں جب مومنوں کو تلوار کی بجائے نرمی اور محبت کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کی گئی، وہاں خدا تعالیٰ نے مومنوں کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا بلکہ خود ان کی ڈال بن گیا، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم حقہ، معارف صادقہ، دلائل بینہ اور آیات قاہرہ جیسے ہتھیاروں سے لیس کر کے بھیجا، اور یہ بتا دیا کہ اب دین کا غلبہ انہی پر موقوف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، اتنے الفاظ جو تم نے بولے ہیں آخر میں، تمہیں اتنا مطلب بھی آتا ہے؟ باقیوں کو بتا دینا تھا۔